السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انتظار ختم ہو چکا ہے اور آج عمران خان کا 9 بال پر چھکا لگ چکا ہے۔ اس وقت صورتحال بڑی دلچسپ ہے عدالتی محاذ سے اور فوجی محاذ، یعنی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ طاقتوروں کا گھیراؤ شروع ہو چکا ہے۔ دو بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو پورے کا پورا منظرنامہ شیپ کر دیں گی۔ کیا نواز شریف کی چال جو کہ انہوں نے نئی لانچ کی ہے وہ چال کامیاب ہوگی یا الٹی نواز شریف کے گلے پڑے گی؟ کیا نواز شریف اس پورے کے پورے پولیٹیکل سینیریو میں اور یہ جو اس وقت گیمز چل رہی ہیں اس میں کسی بھی طریقے سے سرخرو ہو سکیں گے؟ کیونکہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سرخرو ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی سطح پر ایک بہت بڑا جوا میاں نواز شریف کھیل چکے ہیں۔ دوسری جانب قیدی نمبر 804 اٹک جیل میں بیٹھا، جو کہ پابند سلاسل تو ہے لیکن وہ ناقابل شکست ہے۔ اسے ہرانا اس وقت بہت بڑے بڑے فن خان جو اپنے آپ کو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ناممکن ہو چکا ہے، اور اٹک جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کے لیے صورتحال یکسر تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ ملاقاتوں کا احوال تو پہلے ہی ہے، لیکن اب جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ بھی سمجھنے والا ہے۔ پھر کچھ گلف کنٹریز کی انٹری بھی ہوئی ہے، جو ایک لیٹسٹ خبر آئی ہے۔ بروز ہفتہ یعنی کہ آج کے دن نواز شریف اور شہباز شریف کی اماراتی شخصیت کے ساتھ ایک اہم ترین ملاقات بھی پلانڈ ہے۔ اس چیز کو بھی ایک ریزن کے طور پر سامنے لیا جا رہا ہے۔ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ شاید نواز شریف اس لیے بھی آئے ہیں، لیکن اصل وجہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ یہ سیکنڈری ریزن ہو سکتی ہے، لیکن پرائمری ریزن یہی ہے کہ نواز شریف نے ایک سابق آرمی چیف، ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور سابق چیف جسٹس کی پوری فہرست، بلکہ مستقبل میں آنے والے نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی کھلم کھلا حملہ کر دیا۔ اب یہ جو نواز شریف نے حملہ کیا ہے اس کا جواب پہلے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیا، اب جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے بھی جواب دے دیا ہے۔ یعنی جوڈیشری نے بھی نواز شریف کو ایک بڑا واضح، بڑا کلیئر میسج، ایک آئی اوپنر دیا ہے، اور نواز شریف کو اب لگ سمجھ گئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، کچھ دیگر ڈیولپمنٹس بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کل آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز آیا تھا کہ جنرل عاصم منیر جو کہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار ہیں، ان سے سعودی وفد نے ملاقات کی۔ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے اپنے اعلیٰ سطحی فوجی وفد کے ہمراہ چیف آف آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ مختلف شعبوں بالخصوص دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔ سعودی وفد نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا، جہاں پر جوائنٹ چیف جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی۔ یہ ملاقات ناظرین اکرام بڑی اہم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا دوست ملک ہے۔ ان حالات کے اندر پاکستان کی اکانومی کا سروائیول بھی سعودی عرب اور یو اے ای کے مرہون منت ہے۔ پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بہت بڑا کردار ہے۔ گورنمنٹس تو بہت پیچھے رہ گئی ہیں، کیونکہ آرمی چیف نے خود کہا کہ سعودی عرب اور یو اے ای سے بڑی انویسٹمنٹ آنی ہے، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نے آپ کی انویسٹمنٹ کے اندر سے $10 ارب ریزرو رکھنے ہیں۔ آرمی چیف نے یہ بات بزنس کمیونٹی سے کہی، تو اس ملاقات کو اس پرسپیکٹو میں اگنور نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری جانب ہائی کورٹ اسلام آباد نے سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کی ہے، جس میں عمران خان کی ضمانت کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ عمران خان کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت سوموار کو ہوگی، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے۔ عدالت نے کیس میں دلائل کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ اب یہ بھی ایک اہم ترین اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ جسٹس عامر فاروق فیصلے محفوظ کر لیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لائرز کہتے ہیں کہ فیصلے محفوظ نہ کریں، بے شک ہمارے خلاف فیصلہ دے دیں، آپ ججمنٹ تو دیں، کم از کم فیصلہ تو دیں، تاکہ ہم اوپر والے کسی فورم پر جا کے اسے چیلنج تو کر لیں۔ لیکن اب بہت سے معاملات کے اندر پی ٹی آئی کے فیصلے محفوظ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے ڈیلیز کے ساتھ کیسز سنے جاتے ہیں،
ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے وفد کی جو ملاقات ہوئی محمد علی درانی سے صدر مملکت کی بھی ہوئی، اس میں اسد کیسر بھی تھے، رؤف حسن بھی تھے، اور 2 عمران خان کی لیگل ٹیم کے ارکان اس میٹنگ میں تھے، قانونی ٹیم کے، اور ان کا ہونا ضروری بھی تھا کیونکہ عمران خان سے جیل میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف قانونی ٹیم کے لوگوں کو ملنے کی اجازت ہے، تو عمران خان کو بھی ان میٹنگز کے حوالے سے لوپ میں رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں ضمانت مل بھی جاتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی ہوگی؟ القادری ٹرسٹ کیس ہے، دیگر بہت سے کیسز ہیں، تو دیکھنا ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوتے، اور سیٹل کسی اور لیول پر، جوڈیشل فورم پر نہیں، اس وقت تک عمران خان کا باہر آنا تو ناممکن ہے۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے، طاقتوروں نے واضح کر دیا پرویز الہی والے کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے کہ اگر ہم ٹھان لیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو وہاں پر آئین، قانون، جوڈیشل آرڈرز کچھ بھی معنی نہیں رکھتے۔ دوسری جانب نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر سب کچھ قانون کے مطابق ہوگا۔ اب یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم نے نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے نہیں روکا جا رہا، لیکن 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اور عمران خان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ 9 مئی ایک سازش تھی، اس کے کرداروں کو بے نقاب کیا جائے، جوڈیشل اس کی انکوائری کی جائے اور پبلک کی جائیں اس کی ہیئرنگز۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں الیکشن 90 دن کے اندر اندر کروانے کی ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہ مولوی اقبال حیدر نے درخواست دائر کی ہے۔ مولوی اقبال حیدر اس طرح کی پٹیشنز اس سے پہلے بھی جمع کرواتے آئے ہیں۔ پروکسی پٹیشنز بہت سے لوگ انہیں ڈکلیئر کر دیتے تھے، بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا، لیکن انہوں نے اب ایک پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ الیکشنز 90 دن کے اندر اندر کروائے جائیں۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والی شخصیات نے بیک ٹو بیک نواز شریف کو سخت ترین پیغامات دیے، چاہے فیصل وارڈا ہوں یا دیگر لوگ۔ صالح ظافر جو ان کے اپنے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف شاید واپس نہ آئیں 21 اکتوبر کو۔ نواز شریف کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور پالش لے کر آنی ہوگی۔ ہمیں باندھنا بھی آتا ہے اور باندھنے کا ٹریلر آلریڈی نیب کے کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں، جتنی نیب پھرتیاں دکھا رہا ہے، ورنہ جسٹس بندیال کے فیصلوں پر پہلے کون سا عمل ہوا جو اب ہونا تھا؟ نیب ترامیم کا العدم قرار دینے والے جو کیسز ہیں ان پر سپیڈوں سے عمل ہو رہا ہے۔ ایون کیسز کھول کے ایجنسیوں سے بندے نیب میں لائے جا رہے ہیں تاکہ تحقیقات ٹھیک ہو سکیں۔ کن کے کیسز ہیں؟ ان سب کے کیسز ہیں عالی شریف اور زرداری صاحب کے۔ تو اب یہاں سے دیکھیں کہ سچویشن کیا ہے۔ فیصل وارڈا مستقبل کا نقشہ دے چکے ہیں کہ نواز شریف نے جیل واپس جانا ہے اور اس میں نگران بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے تو محسن نقوی کو اپنا بچہ سمجھا تھا، لیکن اب وہ ہمارا خیال نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ اب نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بات پر ڈٹیں گے اور طاقتوروں کو اسی طریقے سے پریشر میں لائیں گے، لیکن 2 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے حملہ کس شخص پر کیا؟ جسٹس آصف سعید کھوسہ پر، جسٹس ثاقب نثار پر۔ یہ ریٹائرڈ ججز ہیں۔ جنرل فیض حمید پر۔ جنرل فیض حمید تو ویسے بھی مندر کا گھنٹا انہیں بنا دیا گیا ہے، جو مرضی آئے بات کرے اور چلا جائے۔ جنرل باجوہ کو بھی نشان عبرت بنانے کی یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی معنی خیز چیز ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دے گی، کیونکہ سابق آرمی چیفز کو بچانے کی آرمی کی ایک پوری ہسٹری رہی ہے۔ طاقتوروں کا یہ ماننا ہے کہ اس ساری سچویشن میں اگر تو نواز شریف اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو ادارے نے خود جو ایک احتساب کا عمل شروع کیا ہوا ہے وہ بھی پولیٹیسائز ہو جائے گا، یعنی نواز شریف اسے پولیٹیکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت بڑی گیم کر رہے ہیں۔ یعنی ادارہ جو خود ہی احتساب کر رہا ہے تو آپ اس میں کہیں کہ اس کو پکڑو، ٹانگ دو، تو سب کو لگے گا کہ اس نے ٹنگوایا ہے، تو اسے پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف۔ یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے۔ نواز شریف جو نام لیتے تھے، اب ان میں انہوں نے جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن کا نام نہیں لیا۔ پہلے ناموں میں یہ نام شامل تھا،
لیکن اب جو نام نواز شریف اپنی زبان پر لا رہے ہیں اس میں جسٹس اعجاز الاحسن کا نام نہیں ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، طاقتوروں کے لوگوں کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا نام لیا نواز شریف نے، انہیں کلیئر میسج پہنچ گیا. آج جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، 3 ججز ٹاپ کے ہیں جن کی مشاورت سے قاضی صاحب سب کچھ چلا رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ ہیں، سردار طارق مسعود ہیں اور جسٹس اعجاز الاحسن ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن کو بندیال صاحب کا ہم خیال سمجھا جاتا ہے، جبکہ سردار طارق مسعود کو قاضی صاحب کے ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ قاضی صاحب اور سردار صاحب ایسے ہیں، اور جسٹس اعجاز الاحسن از دا اوڈ ون آؤٹ. تو یہ ایک تاثر بنایا جاتا ہے. اب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کو مستقبل کے چیف جسٹس یعنی کہ فارمر چیف جسٹس کو اور کمنگ چیف جسٹس دونوں، انہیں مس کنڈکٹ شکایات میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے کلین چٹ دے دی گئی ہے. جسٹس سردار طارق مسعود نے 2 ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات کو بے بنیاد قرار دے دیا. سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور مستقبل کے چیف جسٹس جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر تھیں. دونوں ججز کے خلاف شکایات عام شہریوں نے دائر کر رکھی تھیں. جسٹس سردار طارق مسعود نے دونوں شکایات پر اپنی قانونی رائے دے دی ہے اور کہا ہے کہ یہ شکایات بے بنیاد ہیں. تو مس کنڈکٹ کے معاملے پر جسٹس عمر عطا بندیال اپنے سابق چیف جسٹس جن سے ان کی کوئی خاص بن نہیں رہی تھی اور اپنے آنے والے چیف جسٹس دونوں کو کلین چٹ دے دی ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے. آئی پرسنلی تھنک کہ یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیش رفت ہے. ظاہر ہے ایک اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی عمران خان کی اہمیت اس سب کے اندر بڑھ جاتی ہے. آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف پاؤں پڑتے ہیں یا پھر لڑائی کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتا سکتا ہے. لیکن ابھی تک کی سچویشن بڑی انٹرسٹنگ اور بہت ہی معنی خیز ہو چکی ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.